السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ فیض حمید سے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش بیرسٹر گوہر نے کی تو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما ڈیٹیچ نہیں کر پا رہے، یا یہ کہیں کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی شدید کنفیوژن کا شکار ہے تو غلط نہ ہوگا؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس معاملے کو نگلیں یا اگلیں، کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ فیض حمید سے ہمارا کوئی تعلق ہی سرے سے نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ پاکستان افواج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے۔ تو بڑے واضح طور پر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے بدترین کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایسے میں خواجہ آصف صاحب کا تازہ بیان، جس میں فیض حمید بانی پی ٹی آئی کا آپس میں تعلق اور ماضی میں وہ آپس میں گٹھ جوڑ کیا کرتے رہا، انہوں نے کیا کہا خواجہ آصف صاحب نے، بڑا اہم بیان ہے، ذرا سنیں کیا کہا خواجہ آصف صاحب نے۔ لیٹس ہیئر دس۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی رہی۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ اب اگر کوئی اس سے انکاری ہو تو پھر جو ثبوت اور دوسری شہادتیں موجود ہوں گی تو اس سے ثابت ہو جائے گا یہ کہ 5-6 سال کی جو پارٹنرشپ تھی، بانی پی ٹی آئی کو کس طرح اقتدار میں لایا گیا، کس طرح جو ہے آر ٹی ایس ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران جو ہے، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن تھے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، ان سب میں جو ہے چہرے پیچھے آپ کو یہ 2-3 ہی نظر آئیں گے اور کوئی۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے، شرائط کیا رکھیں گے اور کیا نہیں ہوں گی، یہ بھی اپنی طرف سوالات جاری ہیں۔ بیرسٹر گوہر یہ واضح طور پر ڈیٹیچ کرتے ہوئے نظر آئے فیض حمید سے معاملے پہ، لیکن مذاکرات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، انہوں نے کیا کہا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ذرا سنتے ہیں کیا کہا۔ لیٹس گو۔ دیکھیں، مذاکرات آج سے تو فارمیٹ شروع نہیں ہو رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہے، خالص صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کو جو بھی پروسیس ہے وہ فالو ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات ہو اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائے، تاکہ یہ سارے مسائل پولیٹیکل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ سر، حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے مذاکرات کے لیے؟ میرے علم کے مطابق نہیں، ابھی تک نہیں کیا۔ لیکن اب تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق مذاکرات کے حوالے سے روابط ہوئے ہیں تحریک انصاف نے حکومت سے، اور حکومت نے شاید اس پیش کو قبول بھی کر لیا ہے۔ ایک بریک کے بعد آئیں گے تو موجودہ سیاسی حالات، خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کتنا کٹھن سفر ہے آگے قانونی ان کے لیے۔ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد، ان پہ چارج ہونے کے بعد جانیں گے۔ ریحام خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی پروگرام میں، ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ اہم ترین سوالات ملکی سیاسی اس پر جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے آگے مستقبل میں، خاص طور پہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ان کے چارج شیٹ ہونا ہے، یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے فار دا پی ٹی آئی۔ آگے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، وہ تحریک آیا ہوگی نہیں ہوگی، کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ایک تحریک 2014 میں بھی اناؤنس ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اور وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی، تو پھر دوبارہ یہ اناؤنس کیوں ہوئی ہے؟ ریحام خان صاحبہ پروگرام میں ساتھ موجود ہے، سینئر صحافی بھی ہیں، تازہ نگار بھی ہیں، پروگرام میں موجود ہے۔ ریحام صاحب، پہلے فیض حمید پر یہ بتائیے گا، کل سے اب تک جو ریاکشنز ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، بیرسٹر گوہر تو بالکل ڈیٹیچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ فوج کا اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، اور کہاں اگر کوئی ان کے حق میں یا ان کے خلاف فیض حمید کے ٹویٹ کر رہا ہے تو پی ٹی آئی والے ادھر اس کو جو ہے اس وقت گالیوں سے نواز رہے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف، جیسے شاہد آفریدی کے خلاف پیچھے لگے ہوئے کل سے، تو یہ نہ نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ اصل میں آخرکار اس وقت پی ٹی آئی کی؟ تھینک یو سیفان۔ یہ ویسے کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے، آپ تو ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی انہونی یا کوئی نئی بات ہو۔ یہ جو کنفیوژن ہے اس کا تو شکار پی ٹی آئی رہی ہے، اور گزشتہ میرے خیال ہے 1 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی کنفیوژن تھی وہ بہت زیادہ کھل کر واضح ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے۔ دیکھیں، انگریزی میں کہتے ہیں اسکیمپرنگ فار لائف، یو نو، دس از لاسٹ ڈچ ایفرٹ، بیکاز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ 10 سالہ پلان بنا کے آئے تھے، جو ہائیبرڈ سسٹم جس سے ہم آپ کو وارن کر رہے تھے کہ مت بنے کٹ پتلی، مت بنے کٹ پتلی، تب جب آپ آسمان سے کلابے اسی اسٹیبلشمنٹ کی
اسی جنرل باجوہ اسی جنرل فیض کی ملا رہے تھے اور بھائی کہہ رہے تھے. تو آج اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کو سمجھ یہ لگی ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی, اتنا پاورفل ڈی جی آئی ایس آئی, اگر وہ کورٹ مارشل فیس کر رہا ہے اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے, کوئی ایک کیس نہیں, کو پتہ نہیں کتنی لمبی فہرست ہے, تو ظاہر ہے سویلین کہاں جائے گا. اور وہ سویلین جو کہ ان کے ساتھ یوں کیا کہتے ہیں, جن کا چولی دامن کا ساتھ تھا, تو اس وقت جو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل رہے, بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ سیف رہیں, تو بیرسٹر گوہر کو اب شاید سمجھ آ رہی ہو کہ اتنا آسان نہیں ہے چیئر پرسن کا جو یہ خطاب ہے, وہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو آگے کیا جاتا ہے. جن کو پہلے آگے کیا گیا تھا ان کا ہی حال دیکھ لیں. تو اب تو وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کا آخری مہینہ ہے, اور اگر یہ جنرل فیض کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہو گیا ہے, اگست سے لے کے دسمبر تک اتنی تیز رفتاری سے یہ سب کچھ ہوا ہے, تو 2025 ریحان صاحب بتائیں, یہ جو اسٹریٹجی ہے ایز اے چیئر پرسن کی, اگر ڈیٹیچ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو ول اٹ ورک, یا یہ کہیں سے ان کے لیے فائدہ مند ہوگی, لیکن یا جو بیانات فیض حمید کے ہیں اس روشنی میں یہ پھنسیں گے سارے کے سارے, سے بچنے کا چانس نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جب انسان when you bite off more than you can chew, تو یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا, جب آگے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایکچولی چیئر پرسن ہے کون, سپوکس پرسن ہے کون, کیونکہ کبھی آپ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر ہے, کبھی آپ کہتے ہیں مروت صاحب ہیں, کبھی اہلیہ ہو جاتی ہیں, کبھی بہن ہو جاتی ہیں, کبھی علی امین گنڈا پور ہو جاتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ فیصل چودھری بھی ہو گئے تھے پچھلے ہفتے تک, اور فواد چودھری صاحب بھی واپس سین پہ. تو سب لوگ جو یہ میوزیکل چیئرز کھیلنے کی ہرس میں تیز تیز بھاگ رہے تھے نا, تو سارے کے سارے ایک کے بعد دوسرا آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بچپن میں اس لیے ہمیں یہ گیم سکھائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا اتنا ہرس نہ کریں. لیکن یہ اتنا خطرہ ہے, اور یہ بھاپ رہے اگر, جیسے فواد چودھری ایسا سیاستدان جو جن کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ بڑے فیصلے موقع پرست کرتے ہیں, میڈیا میں جب آنا ہوتا ہے فواد چودھری میڈیا میں آتے ہیں, سیاست میں آنا ہوتا ہے تو سیاست میں آتے ہیں, انتخاب بھی سیاسی جماعت کا اسی کا کرتے ہیں جس پر ہاتھ ہو کسی کا, جو ہم نے دیکھا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ. تو کیوں فواد چودھری کو اس وقت کیا سوجی ہے کہ اگر اتنی مشکلات ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے آگے, تو کیوں فواد چودھری اس سائٹ پر نظر آ رہے ہیں اس وقت ہمیں, کیا ان کو کیا نظر آ رہا ہے ایسا آخرکار اپنے لیے؟ سیفان, آپ شاید آپ کے مراسم ہوں فواد چودھری کے ساتھ, تو تب آپ ان کو سیاستدان کہہ رہے ہیں, ہم تو کچھ اور لفظ استعمال کریں گے. لیکن بہرحال اگر آپ ان کو سیاستدان سمجھتے ہیں, سرٹنلی اپرچونسٹ تو وہ ہیں, اور آپ بالکل صحیح ہیں, گرگٹ کی طرح انہوں نے رنگ بدلے ہیں. جس وقت مرضی ہوتی ہے لبرل بن جاتے ہیں, جس وقت مرضی ہوتی ہے لوگوں پہ فتوے لگا لیتے ہیں. تو یہ تو ہم تو میڈیا میں رہے سرفان, آپ کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے, ہم نے ان کے سارے رنگ, سارے موسم کے ان کے رنگ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. تو بیسکلی فواد چودھری صاحب وہ کر رہے ہیں جو سب لوگوں نے بانی چیئرمین کے ساتھ کیا ہے. سب ان کی جو مقبولیت تھی, ان کا جو سیلیبریٹی سٹیٹس تھا, اس کو جو کہتے ہیں نا پگی بیک کر کے آگے آنا چاہتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب جو موقع ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, پھر بھاگ بھی جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایسے ہیں. پچھلے دنوں ایک اور صاحب کو میں نے روتے دھوتے ہوئے دیکھا کسی چینل پہ, اور دیکھیں آپ حلیہ بدل کے آ جائیں, تو ہم کو تو جو لوگ اتنے بیمار نہیں ہیں, یا جن کو لوگوں نے اللہ پاک نے حافظہ دیا, ان کو تو یاد ہے کہ کب آپ بھاگے, کب آپ دیوار سے آپ نے پھلانگ کے کہیں اور فرار ہو گئے, کب آپ ادھر دکھائی دیے, کبھی ایک پریس کانفرنس میں, کبھی دوسری طرف کے دھڑے میں. تو فواد چودھری کو کیا کہنا, یہ تو سوال ہی میرا خیال ہے آپ اپنا ایئر ٹائم ویسٹ کریں, فواد چودھری کے بارے میں سوال پوچھا ہی نہ کریں. صحیح. اچھا, لیکن یہ بتائیں کہ کیونکہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں, یعنی اگر یہ تو واضح ہے کہ آئندہ مشکلات ہیں, تو یہ جو مذاکراتی کمیٹی اور پھر جو ارکان, اور پھر کہ وہ آج بھی بیرسٹر گوہر نے ایک بیان اس حوالے سے دیا تھا, تو یہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نرم پڑ گئے خان صاحب, وہ مذاکرات پہ راضی ہو گئے, انہوں نے کمیٹی قائم کر دی ہے, اور وہ جو پرانے ساتھیوں نے سمجھایا جا کے کہ جی مذاکرات کریں. دوسری طرف ان کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں. تو آخر راستہ کیا ہوگا, مشکل راستہ, کٹھن نئے کیسز ہوں گے, یا مذاکرات کے ذریعے کچھ ان کی جان بخشی ہوگی, کیا لگتا ہے آپ؟ دیکھیں, اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو یہ کہوں کہ بہتر یہ ہے ملک کے مفاد کے لیے, ملک کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے, اور جس کو ہم وسیع تر مفاد بھی کہتے ہیں, وہ تو بیٹر یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ سیویئر ایکشن نہ لیا جائے. میں پرسنلی کیٹیگوریکلی اس بات کے بالکل خلاف ہوں کہ کسی پولیٹیشین, کسی لیڈر کے خلاف ایسا کوئی ایکشن لیا جائے جو ہماری تاریخ میں ذرا ہمیں
بھاری پڑے. آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ. ہاؤ ایور ایک بڑی ہارش لائن لے لی گئی ہے اور اثرات جو ان کے سپٹمبر اکتوبر میں جو یہ تھوڑا سا بلینگ اور تھوڑا سا ٹیکٹیکل اسٹریٹجی استعمال کر رہے تھے, آئی تھنک کہ they push the boundaries a bit too far. ٹالرنس جو ہے نا اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اوپر جو مقتدرہ ہے ہماری جو پاورز دیٹ بی, وہ they don't need this nuisance anymore. اور دوسرا ان کی پاور بھی بہت زیادہ ہوگی ہے. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور باقی جو لیڈران ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اتنی پاور دے دی ہے کہ اب جب اتنی ایبسولوٹ پاور ہو جاتی ہے نا تو اس قسم کی بدتمیزی اور فضول کی جو نیوسنس ویلیو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کی جاتی. PTI did not have a position of power to bargain. تو یہ کچھ بلیک میلنگ ان کی بہت زیادہ بیک فائر ہو گئی ہے. اینڈ آئی فیئر کہ 2025 بانی چیئرمین کے لیے شاید بہت بھاری رہے. میں امید کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی مذاکرات ہو جائیں اور اگر وہ چپ کر کے باہر آ جائیں کچھ عرصے کے لیے کوائٹ ہو جائیں تو یہ سب کے لیے بہتر ہے. مطلب کوئی بھی, میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے لیے یا ایون فار PTI یہ اتنی ایکسٹریم کوئی آؤٹ کم نہ ہو جس کی وجہ سے ہم سب کو بحیثیت قوم کے بھگتنا پڑے. بٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ. چپ چپ کر کے باہر آ جائیں والی بات پہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یعنی ان کے بارے میں جو ایک سامنے بات آئی ہے کہ انتشار پیدا کرنا, ایک کیوس میں رہنا, ہر وقت ملک کو رکھنا, کبھی وہ دھرنے ہوں, کبھی اسمبلیوں سے استعفے ہوں, کبھی اپنے بیانات کی روشنی میں ہو, اور خاص طور پہ عوامی اور اس کی قیادت کو ٹارگٹ کرنا, تو کیا وہ چپ رہ سکتے ہیں اگر ان پہ کوئی بھی لینینسی دی جائے, اور کیا ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے ایک بار پھر سے کہ نہیں جی ہم اگر ریلیکسیشن آپ کو دی جاتی ہے آن اینی گراؤنڈس تو کیا آپ باہر نکل کے کچھ بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ گارنٹی کوئی لے سکتا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے جو بھی پولیٹیشین ہے, پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ کرسی پہ بھی ڈیل کر کے آتا ہے اور جیل سے بھی باہر ڈیل کر کے آتا ہے. تو ایسی تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی آسمان سے اترے. آپ نے دیکھ لیا ہے جب مرضی ہوتی ہے ہیومن شیلڈ کے طور پہ خواتین اور بچوں کو استعمال کرتے ہیں, تو اس دفعہ بھی یہ استعمال کر لیا. بعد میں کہا جا رہا ہے کہ جی میں نے تو نہیں کہا کہ آگے چلے جائیں. بھئی اتنا کوئی لیڈر, ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الٹیمیٹ پاور ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھکوں گا نہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ, دوسری طرف سے کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک جائیں, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اسلام آباد نہ جائیں, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آنکھیں نکالیں. تو یہ تو ہمیشہ سے ان کی ایک روش رہی ہے کہ آگے لوگوں کو کر کے put everyone, throw everyone under the bus, اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایسے ہیں. آج بیرسٹر گوہر نے وہ کیا جو بانی چیئرمین کرتے آئے ہیں, علی امین گنڈاپور نے وہ کیا جو بانی چیئرمین کرتے آئے ہیں, یعنی وہی چیز اس کی تقلید کی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا کوئی اسٹرانگ پوزیشن تھی. آئی ڈونٹ, جتنی میری پرسنل نالج ہے اس میں ایسی کوئی کریج کی کوئی مثالیں میرے سامنے نظر نہیں آتی کہ جہاں پاؤں پڑنے کو آئے تو پاؤں نہ پڑے, یا جب سیدھے ہونے کو آئے تو کوئی سیدھا نہ کر سکے. مفاد پرست رہے ہیں یہ پارٹی, مفاد پرست رہے ہیں یہ لیڈرز, اور یہ کوئی مختلف نہیں ہے. جب باقی ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ کیوں ڈیل نہیں کریں گے؟ یہ جو ریحام خان صاحب کی سوشل میڈیا ہے, یہ جو PTI کی سوشل میڈیا ہے, جبران الیاس اور دیگر جن کے نام بار بار اظہر ماشوانی کے لیے جاتے ہیں, جو ان کے پیجز رن کر رہے ہیں, ان کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کون آپریٹ کر رہا ہے, کیسے آپریٹ کر رہا ہے, کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, یا خود سیلف آٹومیٹڈ سسٹم پہ چل رہے ہیں یا یہاں سے کوئی فیڈ کر رہا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے ہم میڈیا میں کام کرتے ہیں صفوان, سیلف آٹومیٹڈ تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. کچھ تھوڑا بہت چائے تو ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے نا, کچھ تو ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات, ایک پیس آف ایویڈنس دوں گی. آپ 9 مئی کے بعد کی اریسٹس کو, مئی کے بعد اور یہ جو سب کچھ ہوا, کون پکڑے گئے یا چھپ گئے, روپوش رہے. اور اس کے بعد جب عید کا موقع آیا, غالباً بڑی عید تھی, اس دن میں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے غائب ہیں, مشوانی وغیرہ یہ سارے تو اویلیبل نہیں ہیں. لیکن آپ کی ٹویٹس جو ہیش ٹیگ ٹرینڈ تھا وہ ISPR کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ سے کوئی 10 گنا زیادہ ٹویٹس تھیں. تو اس کا مطلب ہوا یہ کوئی پاکستان سے بیٹھ کے نہیں ہو رہا. یہ جن کو ہم ہیرو بنا رہے ہیں کہ جی بیچارہ کوئی جبران الیاس ہے, مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہوتے ہیں, پانی وغیرہ مجھے پتا ہے کہ وہ پاکستان میں تھے. تو پھر عجیب سی بات ہے کہ 92.8 کے ٹویٹس 3 گھنٹے میں کیسے ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں نا قوم کو ذرا سوچنا ہوگا کہ یا یہ
پاکستان ہی کے بیچارے بچے جن کے بیچارے سوشل میڈیا پہ اتنے فالوورز ہی نہیں ہیں, ان کی وجہ سے اتنی وائرل ہو رہی ہے. اتنی وائرل تو ہماری آپ کی اتنی بڑی بڑی فالوور کے ساتھ نہیں ہوتی. تو یہ میرا خیال ہے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں سول وار کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو آرمی میں کو چاہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو مثالیں شام کی دے رہے ہیں. تو از دیٹ واٹ یو وانٹ, اینڈ یہ اتنا کوئی نا راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. صحیح. اچھا, تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہم یعنی اس وقت سمجھیں سوچیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنس 9 مئی اور اس کے بعد بالخصوص جو پچھلے کچھ ماہ کے دوران ان کمپیریزن ٹو 8 فیبرری یا اس سے پہلے کیا حالات بدلے ہیں؟ جو سو کالڈ ان کی پاپولیرٹی تھی یا جو بھی کہا گیا جی کہ ہائپ ہے وہ کافی کم ہوئی ہے یوتھ میں, مجموعی طور پر لوگوں میں اب ذہن بن رہا ہے کہ جی یہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں, یہ ملک کی خدمت نہیں کر رہے, یہ ملک کے خلاف جا رہے ہیں, ریاست کے امن کو تباہ کر رہے ہیں. یہ بات سرایت کر گئی ہے عوام میں, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے صفان, ایک تو بات یہ نا کہ پاپولر ہونا تو بہت آسان بات بھی ہے, اور پاپولر تو آپ پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہوں گے, شاید بعد میں بھی رہے, لیکن پاپولر ہونا اور پولیٹیکلی سیکیور ہونا یا پولیٹیکلی اسٹیوٹ فیصلے کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اس طرح تو نواز شریف آپ یو کین آرگیو کہ جی 92 کا ورلڈ کپ بھی نہیں جیتے, سیلیبریٹی بھی نہیں تھے, پاپولر بھی اتنے نہیں ہیں, لیکن 3 بار وزیر اعظم تو وہ بن گئے. زرداری صاحب نے تو ان کے پیچھے تو کوئی کیا کہیں گے کہ ان کے والد صاحب تو پالیٹکس میں بھی نہیں تھے, ان کی تو بیگم صاحبہ پالیٹکس میں تھی, وہ تو کرکٹ بھی نہیں کھیلتے تھے, وہ تو اپنے کو کوئی ہینڈسم بھی پورٹرے نہیں کرتے, وہ بھی آپ دیکھیں دوسری بار پریزیڈنٹ بن گئے. تو پاپولیرٹی کا ہونا اور پاپولر فالوئنگ کا ہونا, and that translating into power and powerful decisions, good decisions for the country, are two absolutely different things. You know, کوئی آپ کے ساتھ سیلفی کھچوانا چاہے یا کوئی آپ کو ایون ووٹ کے لیے آ جائے, لیکن پاور میں آنا اور پاور کو ہینڈل کرنا, بھی دیکھیں جو شخص اس اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈل نہیں کر سکا, جن کی وجہ سے جن کی کندھوں وہ تو بات ہے, لیکن پاپولیرٹی والا جو پارٹ ہے کہ سیلفی کھچوانے والا, وہ بھی کم ہو گیا ہے اب, آپ کو نہیں لگتا؟ وہ اس لیے کم ہو گیا ہے کہ جب آپ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں نا, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تو بچہ بے روزگار ہے, یا جو بچہ جس کے ماں باپ کما رہے ہیں اور وہ آپ سمجھے کہ ویلا ہے, یا وہ خاتون جو کہ بیسکلی شاید اپنے ہسبینڈ سے تنگ ہے, تو وہ تو آ سکتی ہے دھرنے میں اور ووٹ کرنے کے لیے بھی آ سکتی ہے کیونکہ اس کو کسی کی شکل بہتر لگے یا کوئی سلیب اپیل ہو. لیکن وہ شخص جو باہر بیٹھا ہوا کما رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو بجلی کا بل بھیجنا ہے یا اپنی بہن کی شادی کرانی ہے, وہ سول نافرمانی نہیں کر سکتا. اس کو پہلے پتا ہے کہ پاکستان میں گزارا بہت مشکل ہے. اسی طرح سے جو کاروباری طبقہ ہے یا جو نوکری پیشہ ہے, اس نے چالان بھرنے ہیں, اس نے FBR, کسٹمز, یہ سب کچھ کرنا ہے, تو اس کو سول نافرمانی اسٹوپڈ بات لگتی ہے, بیکاز آلریڈی اس کو مشکل ہے. انفلیشن کا حال دیکھیں, ملک کے حالات دیکھیں, سول نافرمانی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, نہ انفرادی طور پہ افورڈ کر سکتے ہیں, نہ اجتماعی طور پہ افورڈ کر سکتے ہیں, اور نہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کہ نیک نیتی سے ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے. اچھا یہ بتائیں ریحان کہ یہ جو اس سے پہلے کی سول نافرمانی کی تحریک تھی, جب حالات مختلف بھی تھے, یعنی اس مقتدرہ بھی جو تھی ان کے ساتھ تھی, ان کو باقاعدہ لانچ کیا جا رہا تھا, ان کو سیٹ کیا جا رہا تھا, اور ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ ایز دا مائنڈ بھی اس وقت لوگوں کے اس بارے میں کریٹ کیے جا رہے تھے کہ دا نیکسٹ پرائم منسٹر, اور سب تبدیل ہو جائے گا, تبدیلی کے گانے اور سب کچھ. وہ وقت جو سول نافرمانی تحریک تھی اس کے ریزلٹ بھی اتنے حوصلہ کن نہیں تھے, یعنی حوصلہ افزا نہیں تھے, اور اب کی تو حالات ہی مختلف ہیں, بالکل ہی برعکس سب چیزیں اس کے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت کیا ہوا تھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں تفصیلات, کہ وہ کیوں ناکام ہوئی, اور اس دوران آپ نے کیا دیکھا, کیا آبزرو کیا, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ دیکھیں اس دوران ہم بھی ووٹر سے PTI ہیں, اور 2014 کی یہ بات ہے, تو جب میں نے لائٹر سے وہ بل جلتا ہوا دیکھا, اور اس کے بعد کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد وہ بل بھی پے کرتے ہوئے دیکھا, بلکہ بل کسی اور نے پے کیا تھا, اون چودھری صاحب سے آپ پوچھ لیں, اور گھر میں سولر پینلز بھی لگے تھے, تو میں آپ کو یہ تصدیق کر سکتی ہوں کہ بنی گالا کے بھی بل پے کیے گئے, اور میں نے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی بل نہ پے کیا ہو. تو جب گھر والے ہی اپنے بھی بل پے کر رہے ہیں, میں بھی اپنے گھر کا بل پے کرتی رہی, تو بات یہ ہے نا کہ جب سول نافرمانی گھر میں ہی نہیں ہو رہی ہے اور پارٹی میں ہی نہیں ہو رہی, کیا JKT نے اپنے اس وقت کوئی سول نافرمانی کی تھی؟ Could he afford?
ایز اے بزنس مین, ایز اے مین سپورٹ سسٹم, کیا علیم خان نے اس وقت سول نافرمانی کی تھی؟ آپ ان سے پوچھ لیجیے. سول نافرمانی, لیکن تقاریر میں نا یہ باتیں بڑی مزیدار لگتی ہیں کہ میں گولی کھا لوں گا, میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, پھر آپ کو نظر آتا ہے نہ تو گولی کسی کو لگتی ہے اور نہ وہاں پہ کوئی کھڑا رہتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے, قوم کو آگے لگانے کے لیے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ہے. قوم بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے, بیکاز وی کانٹ. عام بندہ اپنا بل کٹوا نہیں سکتا, وہ بیچارہ لاکھ روپے اس کا جب غلط بل آ جاتا ہے وہ تب بھی پے کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو فضولیات جو ہیں, یہ فضولیات اب قوم اس سے بور بھی ہو چکی ہے. پھر وہ یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. اب چاہے وہ موروثیت ہو, چاہے وہ یہ ہو کہ ہم جرت سے مقابلہ کریں گے. ناؤ پیپل انڈرسٹینڈ کہ آپ بیسکلی صرف باتوں کے شعر ہیں, آپ صرف زبانی جمع خرچ ہیں. سو یو نو بار بار یہ شعر آیا والی سٹوری ہو رہی ہے. پیپل آر ناٹ بائنگ دس اینی مور اینڈ پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو رسک اٹ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے سرفان کہ 9 مئی میں جو ابھی تک لوگ بند ہیں, تو جن کے تو فورن پاسپورٹس نہیں تھے یا جن کی بہت ڈائریکٹ اپروچ نہیں تھی, وہ تو ابھی تک بند ہے. ان کو پی ٹی آئی نے تو نہیں پوچھا, میں پوچھ رہی ہوں. اچھا میں ذاتی طور اچھا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس پر انہوں نے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرک کی بتی, وہ پھر انہوں نے بنائی, انہوں نے اس پہ ایک بیانیہ بنایا کہ اتنی اموات ہو گئیں. پھر وہ آہستہ آہستہ بیرسٹر گوہر کا بیان آیا جی کہ ہم سے 12 کی تصدیق کرتے ہیں. حکومت نے کہا ان 12 کے شناختی کارڈ وہ بھی کوئی ڈیٹیلز ہیں نہیں ہے, وی ڈونٹ نو دیٹ. یہ بتائیں کہ یہ کل خواجہ آصف نے کہا کہ ان کے اپنے گارڈز کی فائرنگ سے ہوا. اب کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو خود ہی ان کی گارڈز کی فائرنگ سے ہوا ہو؟ آپ ایگری کرتی ہیں جو بیانیہ آیا ہے خواجہ آصف کا, یا آپ ڈیفر کریں گی اس بات سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آل از فیئر اینڈ لو اینڈ وار والی بات ہے. یہ آخری ان کا چانس تھا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے لیے بڑی انبلیویبل ہے. اگر میں آج کہوں کہ جناب میں آئی ایم مارچنگ انٹو اسلام آباد, تو کتنا آپ کو پتا ہے کہ ہم پہنچ ہی نہ سکیں. تو یہ ساری چیزیں نا کافی سسپیشس مجھے لگتی ہیں. یہ سارے راستے بند ہیں, میں اپنے گھر اسلام آباد نہیں جا سکتی اور منال کا راستہ کھلا ہے. ویری کنوینئنٹ, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منال کا راستہ کیسے کھلا رہ گیا. بنی گالا کے راستے, بارکہو کے راستے, تلگانگ کے راستے, فتح جنگ کے راستے, جو لوگ اسلام آباد سے فیملیئر نہیں ہیں, آپ کو اور مجھ کو کتنی دقت ہوئی, لیکن منال کا راستہ کھلا تھا. منال کا راستہ, منال کے راستے اوپر جو ہری پور کو راستہ جاتا ہے وہ کیوں کھلا تھا؟ مطلب یہ کوئی عجیبی سی بات ہے. تو یہ میکیاویلین پالیٹکس ہے. اس میں اگر آپ اپنے لوگوں کو آگے کر کے, اگر آپ جس وقت جس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں, تو اٹ از ویری پاسبل کہ کچھ بھی ہو. چاہے وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہو, یا پی ٹی آئی اپنا ایک کیس بنانا چاہتی ہو. یہ میکیاویلین پالیٹکس کا سٹائل ہے کہ اپنا ہی آپ نے ایک سچویشن کریٹ کی. I don't want to say that because unlike Khwaja Asif Sahab, I want to be a bit accurate. I don't have any evidence to say that. ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے اس پہ. اچھا پھر یہ بتا دیں کہ یہ جو پاور سٹرگل ہے ریحام, تو یہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ یعنی بشرا بی بی از ایکٹیو, انہوں نے کہا جی کہ نان پولیٹیکل رول ہے, لیکن وہ پولیٹکس میں بھی آئیں, ان کے بیانات بھی آئے, تقریر بھی آئی, بلکہ تقریر میں تو انہوں نے کنٹروورشل باتیں بھی کر دیں. اس کے بعد پھر کور کمیٹی کی میٹنگ میں اور سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں پھر سامنے آئیں اور آ کے انہوں نے گالم گلوچ تک کر دی یا تضحیق تک کر دی کچھ رہنماؤں کی. اور اس تضحیق کرنے کے اوپر بہت سے سیاسی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے وہ ان سے خفا ہو گئے, اور کچھ نے تو ریزائن بھی کر دیا, یہ اطلاعات بھی آئیں. اب بشرا بی بی کا کردار آگے کیا ہے اس پاور سٹرگل میں؟ علی امین ورسز بشرا بی بی ہے. ایک سلمان احمد کی تھیوری بھی ہے جو خان صاحب کے دوست کا بتایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مائنس خان صاحب فارمولا ہے اور بشرا بی بی ول بی دا نیو لیڈر. تو کیا ایسا واقعی میں کچھ ہو رہا ہے؟ کیا از شی اپ فار پاور؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے جی, پاور از اپ فار گرابس, رائٹ, پاور از اپ فار گرابس. اب بیسکلی اگر بانی چیئرمین کا خیال تھا کہ ہی از ویری اسمارٹ, تو ہر بندہ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو, یا وہ سلمان اکرم راجہ ہو, یا وہ مروت صاحب ہو, کوئی نئے نام ہو, چاہے وہ کوئی فیملی ممبر ہو, چاہے وہ اہلیاں ہو یا بہن ہو, بھانجا ہو, بھتیجا ہو. دیکھیں the sad thing is کہ جب کوئی گولڈن گوز ہوتی ہے نا, تو everybody wants to use them. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین کو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ کن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اور کون ان کا بھلا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ان کے دوستوں میں آپ دیکھ لیں, جو سنسیئر دوست تھے ہم نے وہ نہیں دیکھے, اور جو نہیں تھے سنسیئر اور نہ تھے دوست, وہ آپ نے دیکھا کہ ووٹ ٹیکنگ میں بھی نظر آئے اور بعد میں بھی نظر آئے. تو فیوچر وہ ہوگا جو کہ لوگ اپنا بنائیں گے. اور ایک
जब नाम बन गया है और एक पार्टी बन गई है, MQM की मिसाल आपके सामने है। MQM किस वजह से बनी थी, किसकी थी, और फिर किसने अपनी लीडरशिप वहां पे असर्ट की, मैं और आप बहुत अच्छी तरह से बड़ी नजदीक से ये देख चुके हैं। तो ये MQM ही का मॉडल है, और उसमें other people will have a political career and it depends कि उनमें कितनी एबिलिटी है। जैसे फवाद चौधरी साहब को भी आप लोग एक्सेप्ट ही कर रहे हैं ना, सलमान अकरम राजा साहब भी एकदम से पैराशूट होके आए, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया, अब शेर अफजल मरवत को भी एक्सेप्ट कर ही लिया। तो आई थिंक इट विल बी अ PTI ऑफ सम सॉर्ट, बट मुझे सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर्टिकुलरली PTI और PMLN एक डिसॉल्व्ड किस्म की पावर नजर आ रही है, और PTI ने जो कुछ किया है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और मुझे लग रहा है कि अगर किसी में एबिलिटी हुई और अगर वो उसका फायदा उठाएंगे तो दैट आई थिंक इज आल्सो फेयर एज वेल, बिकॉज मेरे नजदीक पार्टीज में कोई डिफरेंस नहीं था, और वकाल बानी चेयरमैन के कि गैर सियासी तो जानवर ही होता है, तो इसका मतलब है कि अगर सारे के सारे सियासी हो रहे हैं तो यू नो दैट आई थिंक PTI एंड द फॉलोअर्स डिजर्व इट, बिकॉज लोगों ने ये अलाउ किया है, और उस पॉपुलैरिटी का फायदा अगर कोई और उठा रहा है सो बी इट। एग्जैक्टली रेहाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में और अपना तजिया पेश किया मौजूदा सूरत हाल पर। रेहाम खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक के बाद समराइज़ करेंगे आज के प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल, बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल, पावर स्ट्रगल जो पार्टी में चल रहा है, ये किस तरफ मामलात को आगे लेकर जाएगा, और साथ साथ हमने ये बात की कि मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और PTI की कोशिशें क्या वाकई में रंग लाएंगी या नहीं लाएंगी। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और X पर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।